السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کے سبق نام دیو مالی کے سبق کا خلاصہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلباء نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے وہ دوبارہ کلک نہ کریں، مگر جن طلباء نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی۔ کئی اساتذہ اور طلباء اس کو دیو بھی پڑھتے ہیں۔ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے نام دیو مالی کے کردار کو موضوع بنا کر محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ کام سے لگن اور حسن خلق ہی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ اگرچہ نیچ ذات ڈیڑھ سے تعلق رکھتا تھا، مگر سچائی، نیکی اور حسن اخلاق کا خوبصورت مجسمہ تھا۔ نیکی اور حسن سیرت جیسی خوبیاں کسی ذات کی میراث نہیں، یہ انفرادی خاصیتیں اور صلاحیتیں ہر ذات کا حصہ بن سکتی ہیں۔ مقبرے کا باغ مصنف کی زیر نگرانی تھا۔ رہنے کا مکان بھی احاطہ باغ میں تھا۔ بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا گیا۔ مصنف اپنے کمرے میں موجود کھڑکی سے نام دیو کے کام کو دیکھتا۔ نام دیو ہمہ تن کام میں مصروف، ایک ایک پودے کے تان مولے صاف کرتا، پانی ڈالتا، ڈول درست کرتا، مڑ مڑ کے پودے کو ہر رخ سے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ واقعی کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگتی ہے، بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ اکثر اوقات مصنف اپنا کام چھوڑ کر نام دیو کو دلچسپی سے دیکھتا، مگر نام دیو ارد گرد سے بے خبر اپنے کام میں مگن، پیڑ پودوں کی نگہداشت اپنی اولاد کی طرح کرتا۔ پودوں کو توانا، مضبوط اور سرسبز دیکھ کر خوش ہوتا، ایک ایک پودے کو توجہ سے دیکھتا، پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے ان سے باتیں کر رہا ہو۔ اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو فکر کے ساتھ دوائیں منگواتا، ہزار جتن کرتا، اور جب تک پودا تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت تھی۔ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے ہی بچوں کا علاج کرتا۔ دور دراز سے لوگ آتے یا اسے بلا کے لے جاتے، یہ ہمیشہ مفت علاج کرتا، خود بھی صاف ستھرا رہتا اور چمن کو بھی صاف رکھتا۔ گھاس پھوس، کنکر پتھر کچھ بھی نظر نہ آتا۔ روشیں باقاعدہ، سنچائی، کاٹ چھانٹ، وقت پر جھاڑنا بہارنا، صبح و شام روزانہ سارا چمن آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی اپنی مستدی سے اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام کرواتے۔ ڈھیل ہوتی تو مالی بیٹھ جاتے، بیڑی پیتے یا سائے میں لیٹ جاتے، مگر نام دیو کو کبھی کچھ کہنے کی نوبت نہ آئی۔ نہ تعریف کی خواہش، نہ صلے کی پرواہ، بس اپنے کام کی دھن۔ ایک مرتبہ قحط سالی کے دوران باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بیشتر پیڑ پودے تلف ہو گئے یا مرجھا گئے، مگر نام دیو کا چمن ہرا بھرا رہتا تھا۔ وہ دور دراز سے ایک ایک گھڑا گدلے پانی کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔
اس بے مثل کارکردگی پر مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اولاد کی پرورش پر کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت حضور نظام نے اورنگ آباد میں باغ لگانے کا کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض کیا۔ مقبرہ رابعہ دورانی کا باغ مغلیہ فن تعمیر کا عمدہ نمونہ تھا، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی بدولت پھر سرسبز و شاداب نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نامدیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی انداز تھا، نہ فن باغ بانی کی تعلیم و تربیت، نہ کوئی سند یا ڈپلومہ، بس کام کی دھن اور سچا لگاؤ ہی اس کی اصل جیت تھی۔ شاہی باغ میں 20 مالی موجود تھے، مگر نامدیو کا کام یہاں بھی سب سے بہتر رہا۔ ایک روز اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، سب مالی چھپ گئے، مگر نامدیو اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں نے غریب کو اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ نامدیو کام کی دھن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نامدیو سادہ مزاج، بھولا بھالا، عاجز، خوش اخلاق، ہمدرد اور کام کا دھنی تھا۔ فخر، غرور، حسد، جلاپا، بیر دشمنی کا اسے علم نہ تھا۔ انسانوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا مخلوق خدا کی اسی خدمت میں انسان کی عظمت ہے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانا ہی نیکی اور بڑائی ہے۔ بہت ہی سبق آموز یہ سبق ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کہانیوں سے، ان اسباق سے اپنی پریکٹیکل لائف میں لاگو کرنا چاہیے۔ جو ہمیں ان سے سبق حاصل ہوتا ہے، جو نصیحت حاصل ہوتی ہے، جو وصیت حاصل ہوتی ہے، انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیں لاگو کرنا چاہیے۔ تو تمام طلباء سے گزارش ہے کہ ہر ایک سبجیکٹ کو یکساں وقت دیا کیجیے، کسی بھی سبجیکٹ کو بے غوری سے پیچھے نہ کریں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔